بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں بار بار ٹھنڈے ہو جاتے ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، غور سے سنیں۔ ہاتھ اور پاؤں کا بار بار ٹھنڈا رہنا عام مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر بعض اوقات یہ کسی اندرونی کمزوری یا بیماری کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے رہنے کی کیا اہم وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے خون کی کمی، کم بلڈ پریشر، شوگر اور خون کی گردش کم ہونا یا زیادہ ٹھنڈے ماحول میں رہنا، کمزوری، ذہنی دباؤ یا بے چینی، یہ سب وہ وجہ ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں۔ ویڈیو کو اول سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید صحت کے متعلق ایسی ویڈیو ملتی رہے۔ جب جسم میں خون کی کمی ہو تو ہاتھ اور پاؤں تک خون صحیح طریقے سے نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اس طرح کم بلڈ پریشر کی وجہ سے خون سست ہو جاتا ہے۔ پھر شوگر کے مریضوں کے بھی ہاتھ اور پاؤں سن ہوتے ہیں یا ٹھنڈے رہتے ہیں۔ زیادہ ٹینشن، دباؤ لینے کی وجہ سے خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، جو ہاتھ اور پاؤں سن ہونے کی اہم وجوہات ہیں۔ اب میں آپ کو گھریلو علاج بتاؤں گا۔ آج آپ نے روزانہ صبح یا رات کو نیم گرم پانی میں 10 سے 15 منٹ تک اپنے ہاتھ اور پاؤں رکھیں، اس سے خون کی روانی تیز ہو جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ آپ روزانہ رات کو سونے سے قبل اپنے ہاتھ اور پاؤں کی اچھی طرح سے سرسوں یا زیتون کے تیل سے مساج یعنی مالش کریں۔ آپ مالش سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ یا پاؤں پہ جب تیل لگائیں، سرسوں کا لگائیں یا زیتون کا لگائیں، اس کو اتنے اچھے طریقے سے مالش کریں تاکہ وہ تیل آپ کے پاؤں یا ہاتھوں میں جذب ہو جائے، تو اسی کو مساج کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ صرف ہاتھوں پہ یا اپنے پاؤں پہ تیل لگائیں اور تھوڑا سا اس کو مساج کر کے چھوڑ دیں، تو اس کو کافی دیر تک آپ اس کی لگاتار مساج کریں تاکہ آپ کا جو تیل ہے یا آئل یا جو بھی زیتون کا، وہ آپ کے ہاتھوں یا پاؤں میں اچھی طریقے سے جذب ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کے پاؤں جو ہیں یا آپ ہاتھ پہ دستانے بے شک پہن لیں، اگر نہ دستانے پہنے تو پاؤں پہ موزے ضرور پہن لیں، اور کوشش کریں کہ ہاتھوں کو آپ گرم رکھیں۔ اسی طرح صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو واضح اپنے اندر فرق محسوس ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ آپ روزانہ رات کو ادرک والی چائے ضرور پئیں، یعنی ادرک چائے بنا کر پئیں یا اس کا قہوہ بنا کر پئیں، دونوں میں سے دونوں چیزیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ادرک جسم کو اندر سے گرم کرتی ہے، جو آپ کے جسم کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کن کن غذاؤں کو استعمال کرنا ہے جس سے آپ کی یہ ہاتھ اور پاؤں کی ٹھنڈک ختم ہو جائے۔ تو آپ نے سب سے زیادہ پالک، اسی طرح انار، چقندر، انڈا، دودھ، گڑ اور تیل جو ہوتے ہیں اس کا استعمال زیادہ کریں۔ خاص کر گڑ جو ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، کم از کم سردیوں میں گڑ کو زیادہ استعمال کریں۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ کو آسان نسخہ بتاؤں گا۔ آپ گڑ پیس کر 1 چمچ ادرک اور اس کا رس بنا کر اس کی آدھی چمچ تل، آدھی چمچ ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے اچھی طریقے سے آپ ان کو رات کو چھوڑ دیں اور صبح اٹھ کر نہار منہ پی لیں۔ صرف 15 دن تک لگاتار استعمال کریں، اس سے آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ اسی طرح دیکھیں ہاتھ اور پاؤں جو ٹھنڈے رہتے ہیں یہ انتہائی زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ ایک تو انسانی جسم کے اندر جو کمزوری ہوتی ہے، کمزوری کی وجہ سے اس کے جسم میں طاقت نہیں رہتی، اور طاقت نہ رہنے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں، پاؤں میں پھر اس طرح ٹھنڈے ہو جانا یا پھر ٹانگوں میں درد ہونا، یہ تمام اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کے جسم میں صحیح طریقے سے خون نہیں ہے۔ اگر جسم میں خون نہیں ہوگا تو ظاہر ہے جسم آپ کا ہیٹ نہیں جسم میں آئے گی، تو ہیٹ جب نہیں ہوگی تو آپ کے ظاہر ہاتھ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، پاؤں بھی ٹھنڈے ہوں گے، تو اس سے آپ کو زیادہ اس چیز کا اندیشہ ہے کہ آپ ہر وقت بیمار رہیں گے۔ پھر اسی طرح اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں مسلسل ٹھنڈے رہتے ہوں
रंग आपका नीला हो जाए या सफ़ेद हो जाता हो, या शदीद कमज़ोरी या चक्कर का आना। बाद दफ़ा आपने ये भी देखा होगा कि इंसान को चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, वो अगर चलता है तो चलते हुए बाद दफ़ा लोग गिर जाते हैं। तो चक्कर आना ये भी कमज़ोरी की अलामत है। जिन लोगों के जिस्म में ताकत नहीं होती, कमज़ोरी होती है, उसकी वजह से उनको चक्कर आते हैं। तो अगर अगर आपके साथ इस तरह की कोई सूरत हाल हो तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर से चेक करवाएं। चेक लाजमन करवाना चाहिए। बाद दफ़ा इंसान को कोई मामूली सी बीमारी समझता है, लेकिन वो बीमारी उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और जानलेवा साबित हो सकती है। ये वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ज़िंदगी हुई तो फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा।